السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو پڑھیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کھڑا زبر کو کتنا کھینچنا ہے، اور اس پر جب وقف ہم کریں گے تو اسے کتنا کھینچا جائے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کھڑا زبر کو کتنا کھینچنا ہے، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، اور جب ہم اس کو ساکن پڑھیں گے تو کیا تبدیلی آئے گی، اور اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے اس وقت۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب بتاؤں گا کہ کھڑا زبر کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ دیکھیں اس کو ہم کھڑی حرکت بھی کہتے ہیں، حرکت بھی کہتے ہیں۔ تو حرکات والی تختی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو اب اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کھڑا زبر آئے گا تو ہم اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا یو۔ دیکھیں را کے اوپر جب کھڑا زبر ہوگا یا الٹا پیش تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، اور جب کھڑی زیر ہوگی تو اسے ہم بریک پڑھیں گے۔ را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر میم، میم الٹا پیش مو، ما میم مو۔ لام کھڑا زبر لا۔ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم کھڑا زبر کو پڑھیں گے تو اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اسے کھینچیں گے تو اسے ہم کھینچ کر ہی چھوڑ دیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، جیسا کہ ہم نے حرکات میں پڑھا تھا نا، لام کھڑا زبر لا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ جھٹکا بھی زیادہ نہیں دیتے۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر بغیر جھٹکے میں پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ کھینچنا ہے اور جھٹکا نہیں دینا ہے اس پر۔ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لام کھڑا زبر لام، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ دیکھیں جب ہم اس پر وقف کریں گے، کہیں پر بھی جب کھڑا زبر آئے گا تو ہم اس پر جب وقف کریں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ہم کیا تبدیلی کریں گے۔ وقف کی صورت میں جب لاسٹ میں کھڑا زبر آئے گا تو اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش او، عا عی عو۔ حا کھڑا زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو۔ غین کھڑا زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ دیکھیں جب ہم نا اس پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے، جب ہم آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے،
اگر کھڑا زبر کے بعد آخری حرف کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے تو کھڑا زبر کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کتنی الف کی مقدار؟ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سین، سا الٹا پیش سو، سا سین سو. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جیم، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دیم، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. زال کھڑا زبر زا، زال کھڑی زیر زین، زال الٹا پیش زو، زا زین زو. اسی طریقے سے آپ نے پوری تختی کو پڑھنا ہے. بس ہم نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب کھڑا زبر کو ہم پڑھیں گے تو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور جب اس کو ہم ساکن پڑھیں گے آخری حرف کے اوپر جب یہ آ جائے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور جب آخری حرف سے پہلے، آخری حرف جب ہم ساکن کریں گے تو اس سے پہلے کھڑا زبر آ جائے گا تو ہم اسے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا. اور دوسری بات کہ جب کھڑا زبر کے بعد کہیں پر واو آتا ہے اور کہیں پر یا آتا ہے تو ان کو کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے. لرن قرآن تجوید ایٹ ہوم میں گھر بیٹھے آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں.